حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑی ہی خوشحال اور اللہ کی فرما بردار قوم تھی اور ہر طرف ہریالی تھی، لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس قوم کے پاس بے شمار دولت اور نعمتیں آ گئی تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آئی اور اس قوم میں ہر طرح کے گناہ پائے جانے لگے۔ لہٰذا ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اپنی قوم کو فرما دو کہ تم سب دن مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو سوائے ہفتے کے۔ چنانچہ بذریعہ وہی ہفتے والے دن قوم کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے روک دیا، بلکہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے جس میں یہ حکم ہوا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دیا ہے۔ جب لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سنی تو وہ سب پریشان ہو گئے کیونکہ ہفتے والے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیے، مگر ہفتے والے دن مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی کے 6 دن کم ہوتی تھی۔ ہفتے کے دن جب بھی داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ چنانچہ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا، اور جس کے بعد انہوں نے بس سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ تو اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے اپنے گھروں سے چھوٹے چھوٹے نالے بنا کر دریا تک راستہ بنا دیا کہ جب ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تو وہ ان چھوٹے نالوں کے ذریعے آسانی کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچ جاتی اور وہ ان مچھلیوں کو فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ پکا بھی لیتے۔ جبکہ دوسری طرف اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ لیکن وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ تو یوں اللہ کے نیک بندوں نے اس بستی کے بیچوں بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائے اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہے اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ لہٰذا وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے قریب تھی سب ہنستے رہے اور کہنے لگے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا اور نہ آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ لہٰذا اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی، اور جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر وہ فرما بردار دیکھنے لگے تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ اور ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے
تو وہ ہو کر رہتا ہے، اور وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کاپی نہیں پا رہے تھے، اور 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ لہذا اللہ پاک کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ جو موجود بندر ان کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا، یا پھر یہ غلط ہے کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم بندر میں تبدیل ہو گئی تھی، تو 3 دنوں تک یوں ہی زندہ رہے اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔